حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ جنگ خندق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شکم مبارک کے اوپر پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ آپ کے شکم مبارک کے اوپر پتھر بندھے ہوئے حضرت جابر نے دیکھا تو اپنے گھر پہنچے، اور گھر پہنچنے کے بعد پھر اپنی پیاری بیوی سے کہنے لگے کہ ہم نے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شکم مبارک کے اوپر پتھر بندھے ہوئے دیکھے ہیں۔ جب آپ کی بیوی نے اتنا سنا تو کہا تو کیا کرنا چاہیے؟ حضرت جابر نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کرتے ہیں، اگر ہمارے گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہو۔ تو آپ کی بیوی نے کہا ہاں، ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے اور کچھ جو کا آٹا رکھا ہوا ہے یا جو ہے، آپ ایسا کریں اس بچے کو ذبح کر دیں جو بکری کا ہے، اور جو کو میں پیستی ہوں اس کا آٹا تیار ہوگا، پھر روٹی بنے گی، اور آپ رسول کے پاس میں جائیں، اور وہاں جانے کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آپ دعوت کریں۔ اور ایسا کرنا، وہاں تو تمام لوگ ہوں گے، سب لوگوں کے سامنے آپ کی دعوت مت کرنا۔ اگر آپ سب لوگوں کے سامنے رسول کی دعوت کریں گے تو پھر اس میں یہ ہوگی بات کہ یار چند لوگ گئے اور باقی لوگ یہیں بھوکے رہ گئے، تو اس میں بے ادبی ہوگی، اور یہ بات دوسرے کے دل کے اوپر گراں گزرے گی۔ چپکے سے رسول کے کان میں کہنا آپ، اور 10 صحابہ اکرام سے کم ہی آپ کے گھر تشریف لے کر کے آئے۔ حضرت جابر کہتے ہیں ٹھیک ہے، لاؤ میں پہلے اس بچے کو ذبح کرتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے کو ذبح کیا جو بکری کا چھوٹا بچہ تھا۔ ذبح کرنے کے بعد آپ تشریف لے کر کے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کان میں جا کر کے آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کی اور 10 صحابہ اکرام سے کم کی میرے گھر پہ دعوت ہے، میں نے کچھ کھانے کے لیے جمع کیا ہے، اس میں آپ کی دعوت اور کچھ صحابہ اکرام کی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنا سننے کے بعد جتنے وہاں پہ صحابی موجود تھے، حضرت جابر بیان کرتے ان کی تعداد 1000 کی تھی، جتنے وہاں پہ موجود تھے، پیارے آقا نے سب کی طرف مخاطب ہو کر کے ارشاد فرمایا سنو، آج سب کی دعوت حضرت جابر کے گھر ہے۔ اللہ اکبر! انتظام تو تھوڑا تھا، 10 سے کم صحابہ کو دعوت حضرت جابر دینا چاہتے تھے، لیکن رسول اللہ نے سارے صحابہ اکرام کی دعوت دے دی۔ حضرت جابر دوڑتے ہوئے گھر پہنچے اور اپنی بیوی سے کہنے لگے غضب ہو گیا، میں نے تو رسول کے کان میں یہ بات کہی تھی، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنے صحابہ وہاں پہ موجود تھے سب کی دعوت کر دی ہے۔ تو آپ کی پیاری بیوی نے کہا گھبرانے کی بات نہیں ہے، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، جب دعوت ہم نے رسول کی تو ہم رسول اللہ اور جتنے صحابہ کی دعوت کی ان کا انتظام کریں گے، باقی کی دعوت تو اللہ کے محبوب نے کی ہے، ان کا انتظام اللہ کے محبوب ہی کریں گے۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر تشریف لے کر کے گئے حضرت جابر کے وہاں، اور پھر آپ نے وہ آٹا منگایا اور وہ ہانڈی منگائی جس میں گوشت بننا تھا۔ آپ نے اپنا لعاب دہن نکالا، آٹے میں ڈال دیا اور اس گوشت کی ہانڈی میں ڈال دیا، پھر حکم فرمایا اب اس کو پکاؤ۔ حضرت جابر کی اہلیہ بیان کرتی ہیں کہ اس کو پکانا شروع کیا، اور عورتیں آتی ہیں، سب نے مل کے پکانا شروع کیا۔ اب روٹی پکتی جا رہی تھی، صحابہ اکرام کھاتے جا رہے تھے، گوشت چل رہا تھا۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں 1000 کی تعداد میں تمام صحابہ اکرام آئے تھے، سبھی لوگوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ 1000 کی تعداد میں سبھی نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، اور کھانا کتنا تھا؟ تھوڑے سے جو اور ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ۔ یہ چھوٹا سا جو بکری کا بچہ اور تھوڑے سے جو تھے، تو اس نے پور نہیں کیا، بلکہ اس میں برکت جو آئی تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لعاب دہن سے، جو آپ کا تھوک شریف تھا اس کی وجہ سے وہ کھانا بھی موجود رہا، گوشت اور آٹا بھی موجود رہا، اور 1000 سے زائد صحابہ کرام نے پیٹ بھر کر کے کھانا کھایا۔
یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اعجاز ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف ہیں، یہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے کہ جابر کے آٹے میں گوشت میں تھوک دے تو 1000 صحابہ مل کر کے اس کو کھا نہ سکیں۔ پھر جو کہتے ہیں ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہیں، ہمارے مثل اللہ کے محبوب ہیں، معاذ اللہ، وہ اگر خود گھر کی ہانڈی میں تھوک دے تو ان کی بیوی اس ہانڈی کو اٹھا کر کے باہر پھینک دے اور پورا گھر کوئی کھانا نہ کھائے، تو بتاؤ یہ کیسے رسول کے برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ عقل سلیم عطا فرمائے۔ اگر آپ کو اچھی لگی ایک آیت تو ایک لائک ضرور کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔